اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی چینل کے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ لغتن اصل میں کیا ہے۔ ناظرین کرام، لغتن اصل میں لغہ ون ہے، یعنی کھول کر اسے لکھیں تو لغہ ون ہے، کیونکہ جو تنوین ہے یہ نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ واو متحرک ہو، ما قبل حرف مفتوح ہو تو ہم اس کو الف سے بدل دیں گے۔ اب جو ہے واو متحرک تھا، یعنی واو مضموم تھا، لغہ ون کے اندر واو مضموم یہ بھی متحرک، ما قبل حرف غین یہ مفتوح ہے، تو اب الف سے بدلا تو لغان بن گیا۔ اب اجتماع سکنین کی وجہ سے ہم نے الف کو گرا دیا تو اب لغن ہو گیا۔ اب لغن سے لغتن کیسے بنا؟ تو اب ہم نے یہاں پر جو اس الف کو گرایا ہے، یہ الف دراصل واو سے بدلا ہوا ہے، تو اب جو واو حذف، حقیقت میں واو کو حذف کیا گیا ہے، لہذا اب واو محذوفہ کے عوض ہم آخر کے اندر گول تا کا اضافہ کریں گے عیدتن والے قاعدے کے تحت، تو اب یہ لغن سے لغتن ہو گیا۔ جانیں گے کہ میاتن اصل میں کیا ہے۔ میاتن اصل میں میعین ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ یا متحرک ما قبل حرف مفتوح ہو۔ اب اس مثال میں میعین میں یا مضموم یہ متحرک ہے، اس سے ما قبل حمزہ یہ حرف بھی مفتوح ہے، تو اب اس کو ہم الف سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا میعان۔ تو اب اجتماع سکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیں گے، کیونکہ اس میں الف بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے، تو اب بن جائے گا میعان۔ اب یا محذوفہ کے عوض، کیونکہ یہاں پر جس الف کو ہم نے حذف کیا تھا یہ یا سے بدلا ہوا تھا، تو اب اس کے جو یا حذف کی ہے ہم نے، اس کے عوض آخر کے اندر ہم نے گول تا کا اضافہ کیا، تو اب یہ میعن سے میاتن ہو گیا۔ کہ نبیون صیغے کی صرفی تحقیق کیا ہے۔ ناظرین کرام، نبیون صیغہ واحد مذکر غیب صفت مشبہ ثلاثی مجرد ہے۔ ہفت اقسام میں ہم اسے محموز اللام یا پھر ناقص واوی بنائیں گے۔ باب اس کا فاتحہ یفتحو ہوگا، اور مادہ اس کا یا تو نون با حمزہ ہوگا یا پھر نون با واو ہوگا۔ اگر ہم اس کا مصدر بھی دو بنیں گے، یا تو پھر نباؤن ہوگا یا پھر نبوتن ہوگا۔ اب مصدری معنی اس کا بلند ہونا ہوگا۔ اب اس کے اندر تعلیل ہے یا نہیں ہے، تو یاد رہے ناظرین کرام، یہ یا تو معلل ہوگا یا پھر مخفف ہوگا۔ یعنی اگر ہم نبیون کو ناباون نون با حمزہ مادہ اور مصدر بھی ناباون ہو اس سے مانے، تو اب اس میں تعلیل نہیں ہوگی بلکہ تخفیف ہوگی، اور اس کی اصل ہوگی نبیون۔ اب حمزہ کو جوازن ما قبل حرف کے ہم جنس کر دیا تو نبیون ہو گیا۔ اب پھر وجوبی طور پر یا کا یا میں ادغام کیا تو اب نبیون ہو گیا۔ اور اب اگر ہم اسی نبیون کو نبوتن مصدر سے مانے تو اب اس میں تعلیل ہوگی اور اس کی اصل ہوگی نبیون۔ اب سیدن والے قاعدے کے تحت یہ نبیون بن جائے گا۔ یاد رہے ناظرین کرام، ناباون مصدر یہ اخبار کے معنی میں ہوگا، اور نبی کا معنی ہوگا مخبر عن الغیب، کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ اور جبکہ اب اس کو نبوت مصدر سے اگر ہم مانیں تو اس یہ ارتفاع کے معنی میں ہوگا، اور نبی کا معنی ہوگا مرتفع یعنی بلند ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔